بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں سے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی اعلیٰ شان، اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو مندر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو مندر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو مندر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ، صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ہی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چونکنا رہا، چنانچہ وہ آیا، اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ صحابہ اکرام خیر و بھلائی کے سیکھنے کے حد تک جا شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچ کہی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔
ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا رستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن پاک میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کا نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں یعنی اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کے سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا میری زیارت ضرور کرے گا، پھر اس نے ایک ہی بار اس کی تلاوت کیوں نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی ہے اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں، اور جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔
اسی لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا اور جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کرتا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 2، دوسرا جملہ اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ نمبر ہے 5، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے وہ جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کا اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو بھی آسمانوں پر ہے اور جو بھی زمینوں پر ہے، سب اللہ کا ہے۔ کون ہے جو بنا اللہ کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ اللہ انہیں بھی جانتے ہیں جو مخلوقات کے سامنے ہیں اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے۔ بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ اس کی حکومت یعنی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، وہ بلند اور عظیم ذات ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے والے کو ہمیشہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا شخص ہمیشہ بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر گھر میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو تو اللہ اس گھر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا، اور وہ انسان دنیا کی برائیوں سے دور رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے برے کاموں کو کرنے سے بچاتا ہے اور اس کو نیکیوں کو کرنے کی راہ میں بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص اگر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو اس گھر میں رہنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان اور بری چیزیں چھوڑ دیتی ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں رہتے ہیں۔ جسے بھی اگر اپنے گھر یا پھر کہیں اور تنہائی میں ڈر لگ رہا ہو تو اسے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے خوف کو دور کر دے گا اور اسے سکون عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے دن اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آپ کو پورے دن اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی جماعت کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے۔
چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل بیان ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے قرآن پاک میں جو کچھ اتارا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ظالموں کے لیے رحمت اور شفا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس حوالے سے ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب تقریباً ہر کوئی کرتا ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آیت الکرسی کو ہی لے لیں، اگر آپ آیت الکرسی کو، جو قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، کوئی غلطی کے ساتھ پڑھے گا تو بے شک لاکھوں مرتبہ پڑھ لے، یہ غلطی کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ غلطی کیا ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ ناظرین، تمام نبیوں میں اونچی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تمام کتابوں میں اونچی شان ہماری کتاب یعنی قرآن پاک کی شان ہے، اور اس شان والی کتاب کی تمام آیات میں جو اونچی شان اور عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ جیسا کہ ابو مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو مندر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو مندر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو مندر، تمہیں علم مبارک ہو۔ ناظرین، اس روایت سے اس آیت کی شان کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیات یہ ہیں کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ اس بات میں ہی آئے گا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ فضیلت بتلائی ہے کہ اگر اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو مرتے ساتھ ہی وہ شخص جنت میں جائے گا۔ لیکن فضیلت تو تب ہی حاصل ہوگی جب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جس کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ ناظرین، اگر لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی کو اگر لاکھ بار بھی بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے پڑھو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، پس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہاں اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھیں تو اللہ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیں، چنانچہ اعوذ باللہ پڑھ لیں، یعنی قرآن پاک کے اندر
खुद अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि जब तुम कुरान पाक पढ़ने लगो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ लो। अब खुद ही सोच लीजिए कि कितने लोग हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। नाज़रीन, आप ये गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई वजीफ़ा शुरू करें जो कुरानी आयत का हो तो आप ने औज़ु बिल्लाह लाजमी पढ़नी है, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। और पहले भी जिक्र किया गया है कि औज़ु बिल्लाह का पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म को पूरा ना किया जाए तो फिर अल्लाह ताला से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारी सुनेगा और हम पर रहमत करेगा। नाज़रीन, मज़कूरा आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसे डालने की शैतान को कुदरत दी है, जैसा कि कुरान मजीद में है। फिर शैतान ने आदम की तरफ वसवसा डाला, कहा, ए आदम, क्या मैं तुमको दवाम के दरख्त का पत्ता दूं और ऐसी बादशाहत का जो कभी कमज़ोर ना हो। जब शैतान के शर से अल्लाह ताला की पनाह तलब की जाए तो फिर इंसान शैतान के शर से महफूज रहता है, जैसे कि कुरान मजीद में है। तर्जुमा: बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है तो वो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं और उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जब ये बात साबित हो गई कि नबियों की तरफ भी शैतान वसवसे डालता है और अल्लाह को याद करने के सबब वो वसवसा ज़ाइल हो जाता है, कुरान पाक की मज़कूरा आयतें इस बात का तकाज़ा करती हैं कि जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें, ताकि आपका कुरान पढ़ना शैतान की वसवसे अंदाज़ी से महफूज हो। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि आप कुरान करीम की तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ें तो तमाम मुसलमान इस हुक्म के तहत दाखिल होते हैं। तो आप सब भी हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ें ताकि मरने के साथ अल्लाह पाक हम सब को जन्नत में दाखिल फरमा दें और मौत के साथ ही हमारा कदम जन्नत में हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आयतल कुर्सी से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़ें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को दुरुस्त करें, और अगर आप कोई आयतल कुर्सी या आयत करीमा या कोई भी दूसरा वज़ाइफ करते हैं तो पहले वज़ू कर लेना मसनून है। ज़रूरी नहीं जिससे ये बात वाज़ेह हो कि आप कोई भी वजीफ़ा या कोई आयत पढ़ रहे हैं तो इससे पहले पाक व साफ़ हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से और बुरी आफ़ातों के साए से महफूज रखे और आयतल कुर्सी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।